بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کلپ اور گزشتہ ویڈیو کے اندر سن 10 ہجری میں آنے والے وفود کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ سن 9 ہجری اور سن 10 ہجری یہ وہ زمانہ ہے جس میں اطراف سے کئی مسلمان قبائل وفد کی شکل میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے قبائل میں جا کر ایمان کو اور اسلام کو پھیلایا، جس کے نتیجے میں وہ قبائل نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ اب سن ہجری کا ایک دوسرا پہلو ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا تذکرہ ہے، اور یہ وہ حج ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے۔ اس کے بعد چند مدت اور چند ایام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ چنانچہ سن 9 ہجری کا زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا کہ تمام مسلمان جو مکۃ المکرمہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں مال کے اعتبار سے اور صحت کے اعتبار سے، اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ حج کرے۔ چنانچہ اس امر کے بعد، اس حکم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو تیار کیا اور اس جماعت کا امیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنایا اور ان کی قیادت میں اس وفد کو مکۃ المکرمہ روانہ فرمایا کہ وہ حج کو ادا کریں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ تاکید فرمائی کہ وہاں جا کر حج کے زمانے میں جو جاہلیت میں امر ہوا کرتے تھے، جاہلیت والے جو امور تھے اور جو رسومات تھیں، ان رسومات کو تمہیں مٹانا ہے، تمہیں ختم کرنا ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے۔ چنانچہ یہ حکم پا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے وفد کے ساتھ مکۃ المکرمہ پہنچے اور وہاں پر انہوں نے حج کو ادا کیا اور تمام رسومات جو جاہلیت والے تھے ان رسومات کو مٹا کر ختم کر دیا۔ اور جب وہ واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا سن 10 ہجری ذی قعدہ کے اندر کہ میں اب جاؤں گا اور حج کروں گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تاکہ اپنے عمل کے ذریعے آنے والی قیامت تک کی امت کو حج کے طریقے سکھلائیں اور یہ بتلا دیں کہ اسلام کا ایک امر جو حج ہے، یہ بڑی مسلمانوں کی شان و شوکت کو ظاہر کرنے والا امر ہے، اور دنیا کو یہ بتانے والا امر ہے کہ مسلمانوں میں کتنی یکسانیت ہوا کرتی ہے، اسلام یکسانیت کا کتنا درس دیتا ہے۔ کیونکہ کعبۃ اللہ کے اندر، کعبۃ اللہ وہ مقام ہے جہاں حج کے دوران تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں، نہ وہاں رنگ و نسل کی کوئی جو ہے تمیز کی جاتی ہے کہ کالے کا کوئی اور مقام ہو، وہ الگ جگہ طواف کریں، گورا الگ جگہ طواف کریں، امیر الگ جگہ طواف کریں، غریب الگ جگہ طواف کریں، یا پھر جو ہے ان پڑھ الگ جگہ طواف کریں، پڑھا لکھا الگ جگہ طواف کریں۔ یہاں پر نہ رنگ کی کوئی تمیز ہے، نہ نسل کی کوئی تمیز ہے، نہ خاندان کی کوئی تمیز ہے، نہ یہاں پر گنہگار اور نیک کی کوئی تمیز ہے، یہاں کسی کوئی تمیز نہیں، بس جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہوگا وہ بلا تفریق، کسی بھی تفریقے کے بغیر جو یہاں پر آئے گا، سب ایک صف میں کھڑے ہوں گے اور مسلمانوں کی اجتماعیت تمام لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی
کہ مسلمان جو ہے اللہ کے نام پہ سب ایک ہو جاتے ہیں، کسی میں کوئی تفریق باقی نہیں رہتی۔ تو اس امر کو بیان کرنے کے لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اپنا آخری حج کیا، اور اب ایک بڑے وفد کے ساتھ، ایک لشکر کے ساتھ حج کیا، تاکہ تمام لوگوں پر اسلام کی عظمت اور اس رکن کی عظمت اور اس کی شان و شوکت ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا، آپ نے ارادہ فرمایا، اطراف میں جتنے علاقے تھے سب میں اعلان کیا گیا کہ اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوں گے۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی، سب کے کانوں میں یہ خبر پہنچی، سب کو شوق ہوا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو ضرور جائیں گے۔ تو کئی افراد نے تیاری کی اور حضور کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو ایک بڑی تعداد حضور کے ساتھ اس سفر کے لیے نکلی۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 9 بیویاں اور اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو لے کر حضور اس سفر پر نکلے۔ چنانچہ سن 10 ہجری ذی قعدہ، ماہ ذی قعدہ 25 تاریخ کو حضور اس قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے، اور یہ قافلہ سفر کرتے ہوئے سن 10 ہجری ذی الحجہ 4 ذی الحجہ کو جو ہے مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ کیا، اور جیسے ہی حج کے دن شروع ہوئے آپ نے تمام ارکان حج کو ادا کیا۔ عرفات کے میدان میں جب آپ نے سن 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں آپ نے تمام ارکان ادا کیے، لوگوں کو مخاطب کیا اور ایک خطبہ عطا فرمایا، ایک خطبہ لوگوں کو دیا، اور یہ وہ آخری خطبہ ہے جو حضور نے دیا ہے۔ اور اس کے بعد اس سفر کے اندر ہونے والے جو خطبات ہیں یہ حضور کے آخری خطبات ہیں۔ تو اس میں سے ایک خطبہ یہ ہے جو حضور نے عرفات کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، جو بہت ساری نصیحتوں کو اور بہت سارے جو ہے اصول کو لیا ہوا ہے، اور بڑا ہی بلیغ اور بڑا ہی فصیح اللہ کے رسول نے خطبہ بیان کیا، اور بہت مختصر بیان کیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، جیسے یہ دن حرمت والا ہے، 9 ذی الحجہ اس کا ایک احترام ہے، جیسے یہ جگہ محترم ہے، کعبۃ اللہ اتنی محترم کہ یہاں کسی جانور کو تک چھیڑنے کی یا کسی درخت کو تک اکھاڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ مہینہ بھی محترم ہے، ذی الحجہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی حرمت کو قرآن نے، جس کی عظمت کو قرآن نے بیان کیا، اور جاہلیت کے زمانے میں بھی کافر اس کا احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ کوئی سامنے سے جانی دشمن بھی چلا جاتا تو وہ اسے چھیڑا نہیں کرتے تھے اس مہینے کی حرمت کے احترام میں۔ تو جیسے یہ مہینہ محترم، جیسے یہ دن محترم، جیسے یہ جگہ محترم ہے، یاد رکھ لو ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر اسی طرح محترم ہے، اسی طرح حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق کو بیان فرمایا کہ کوئی کسی کی نہ جان کو نقصان پہنچائے گا، نہ کوئی کسی کے مال کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ ہمارے لیے بڑا پیغام ہے۔ آج خاندان ہو یا گلی ہو، محلہ ہو یا پھر معاشرہ ہو، تمام جگہ یہ وبا اور یہ فساد پھیلا ہوا ہے کہ ہم کسی کی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، کسی کے مال کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم سے کسی اور کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کامل وہ ہے، سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک دوسرے کے مال کے ہم بھوکے پڑے ہیں، ایک دوسرے کے مال کو ہڑپنے کے ہم جو ہے در پہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی مسلمان کا مال حلال نہیں، کسی مسلمان کا مال حلال نہیں، جو جب تک کہ وہ مال اس نے اپنی دل کی خوشی کے ساتھ نہ دیا، دل کی خوشی کے ساتھ دیا ہے تو حلال ہے، دل کی خوشی سے نہ ہو تو پھر
وہ کتنا ہی مجبور ہو کر دے لیں، وہ کتنا ہی اقرار کر لے، وہ مال دوسرے کے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ آج کیا ہو رہا ہے معاشرے میں؟ شادیوں کے نام پر جو بچی والوں سے یا پھر دیگر رسومات کے نام پر جو مال بٹورا جا رہا ہے، اگر وہ کتنی ہی جو ہے مجبوری میں جو ہے رسم سمجھ کر رہا ہے، لیکن اس کے دل کی خوشی نہیں ہے، تو یاد رکھ لے وہ مال لینا جائز نہیں ہے، وہ مال لینا ہرگز جائز نہیں۔ اگر بچے والے اگر رسم کی بنیاد پر بھی دوسرے اپنا مال عطا کر رسومات کی بنیاد پر جو ہے بچی والوں کو کوئی مال دیتے ہیں، دل کی خوشی نہیں، تو یاد رکھیے وہ مال بھی جائز نہیں۔ دوست احباب ہے، کئی دوستوں نے مل کر ایک دوست کو مجبور کیا اور اس کو اتنا مجبور کیا کہ وہ ان دوستوں کی دعوت کرے، حالانکہ دل کا کوئی ارادہ دوست کا نہیں۔ یاد رکھیے وہ کھانا بھی حلال نہیں۔ الغرض کئی مسائل ایسے ہیں جہاں پر ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی نہ جان کی فکر کرتا ہے، نہ اس کی عزت کی فکر کرتا ہے، نہ اس کے مال کی فکر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عزت، مال، جان سب ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے تمام کام، تمام رسومات میں اپنے قدموں کے تلے روند رہا ہوں، کوئی رسم جاہلیت کی اب اسلام کے اندر باقی نہیں رہے گی، کوئی رسم اسلام کے اندر جاہلیت والی چل نہیں سکے گی۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے دور میں جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو کر ایک دوسرے کا خون بہایا ہے، ایک دوسرے کو قتل کیا ہے، آج ان تمام قتل کو ایک دوسرے سے جو ہے معاف کر دیں، اور میں نے معاف کر دیا ہے، ایک دوسرے سے سب معاف کر لیں، یہاں سے کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوگا، یہاں سے کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوگا۔ اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے آدمی عبد المطلب کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں جو فلاں قبیلے پر ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال سے متعلق کہ اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو، اپنے معاشرے سے، اپنے سماج سے، اپنی سوسائٹی سے، اپنے خاندان سے، اپنے رشتوں سے جو ہے سود کو ختم کرنا ہوگا۔ میں یہاں پر سود کو ختم کرتا ہوں، سود کو لغو قرار دیتا ہوں، ساقط کرتا ہوں۔ اب وہ مال ہوگا جو اس نے صرف قرضے کے طور پہ دیا ہے، جو رأس المال ہے، جو اصل مال ہے، وہ مال باقی رہے گا۔ جو زیادہ مال سود کی شکل میں، فائنانس کی شکل میں لیا جا رہا ہے، وہ آج سے ختم ہے اور قیامت تک کے لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے میں پہل کرتا ہوں کہ میں اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ میں ان کا سود معاف کرتا ہوں جن کے اوپر ہے۔ میں اس سود کی بلا کو، وبا کو اور اس سود کی بلا کو ختم کرتا ہوں۔ اب بس و بس میرے چچا کو جو ہے جس کے اوپر قرض ہے، جتنا قرض ہے وہی ادا کریں، زیادہ کوئی مال ادا نہیں کیا جائے۔ یہ معاشرے کی اصلاح ہے۔ جب تک یہ کام معاشرے سے ختم نہیں ہوگا، دنیا سے ختم نہیں ہوگا، کوئی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ نہ مال میں برکت ہوگی، نہ یہ معاشرے کا سسٹم اور معاشرے کا انتظام چل سکے گا۔ امیر امیر ہی ہوگا، غریب غریب ہی ہوگا۔ اور آج ہم دیکھیں ہمارے مسلمان بھائی جو اپنی غربت کا رونا روتے ہیں، ان میں سے کئی ایسے لوگ ملیں گے جو چند پیسے دے کر اس پر جو ہے سود کھانے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور روز سود کھاتے ہیں، روز سود کھاتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، کئی ایسے مسلمان بھائی جو غریب خاندانوں کو پیسے دیتے ہیں، اور پھر کئی سال تک وہ بس خاندان اور وہ لوگ صرف سود کے اندر دبے ہوئے ہوتے ہیں، اصل مال ویسے کے ویسے ہی باقی رہ جاتا ہے۔ زندگی بھر وہ لینے سے زیادہ جتنے پیسے اس نے لیے، مان لیجئے 10,000 لیے ہیں، 10,000 ویسے ہی رہتے ہیں، اس سے کئی زیادہ مال وہ سود کی شکل میں ادا کر چکا ہوتا ہے۔ تو صرف یاد رکھیے جو سود لے رہا ہے وہ اپنے آپ کو زندگی کو تباہ کر رہا ہے، اور جو سود دے رہا ہے وہ اپنی زندگی کو اپنی جو ہے حالت کو بگاڑ رہا ہے۔ لیکن جو سود لے رہا ہے، لوگوں کو دبا رہا ہے، پیسے دے کر جو ہے قرض دے کر ان کا فائدہ اٹھا رہا ہے،
وہ دنیا تو برباد ہو نہ ہو، وہ اپنی آخرت ضرور برباد کر رہا ہے، وہ اپنی آخرت ضرور برباد کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ جو ہے سود کو گھٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ آج سود لے کے وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا مال میں زیادہ کما رہا ہوں۔ یاد رکھو وہ اپنے مرنے سے پہلے دیکھے گا کہ وہ مال سوائے اس کے لیے نقصان کے کچھ ثابت نہ ہوگا، وہ اس کی نسلوں کو برباد کر دے گا، اس کی نسلوں کو تباہ کر دے گا۔ جو کسی غریب کو دبا کر اس نے غریب کا فائدہ اٹھا کر مال کو جمع کیا ہے، اور کئی خاندانوں کو اس نے جو ہے ظلم کے اندر ڈھکیل دیا، اور غربت کے اندر ڈھکیل دیا، نقصان کے اندر ڈھکیل دیا، تکلیفوں میں دکھ درد میں ڈھکیل دیا، اور پھر اپنے پیٹ کو بھر لیا۔ یاد رکھیے وہ جہنم کا گڑھا بنے گا۔ مال اس کے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ بنے گا، اس کی نسلوں کے لیے بھی نقصان دہ بنے گا۔ تو معزز سامعین اکرام، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے ہمیں معاشرے سے اور اپنے آپ سے سود کو، اپنے اندر سے سود کی وبا کو اور بلا کو ختم کرنا ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا قرآن میں یہاں تک فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم یہ کام سود کو نہیں چھوڑے گے تو پھر اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہ سمجھ رہا ہے کہ پیسے میں زیادہ سے زیادہ لے کر بچ رہا ہوں، میں زیادہ سے زیادہ کما رہا ہوں۔ یاد رکھیے وہ دنیا سے بچ جائے گا، وہ کسی مظلوم اور جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، لیکن جنگ وہ کسی اور سے، کسی مظلوم سے نہیں کر رہا، کسی غریب سے نہیں کر رہا، کسی مجبور سے نہیں کر رہا، وہ تو مقابلہ اللہ سے کر رہا ہے، اس کے رسول سے کر رہا ہے، جس میں اس کا ہارنا یقینی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا جیتنا یقینی ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمیں اس وبا کو ختم کرنا ہوگا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجین کے حقوق بیان فرمائے، میاں بیوی کے حقوق بیان فرمائے۔ آپ سوچئے اللہ کے رسول ایک اہم خطبہ دے رہے ہیں، جو اپنی زندگی کے آخری خطبوں میں سے خطبہ ہے، آخری لمحات والا خطبہ ہے، اور کتنے اہم موقع پہ دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے ایک انسانی حقوق کو بیان فرمایا، مسلمان کے حقوق کو بیان فرمایا، پھر ایک معاشرے کے حق کو بیان فرمایا، لیکن پھر اس انسانی حقوق میں ایک حقوق میاں بیوی کے حقوق کو اللہ نے الگ سے تاکید سے بیان فرمایا ہے۔ تو آپ سوچئے کتنے اہمیت والا رشتہ ہے، جس کے حقوق ایک دوسرے کو ادا کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ زوجین کے حقوق کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں، میاں بیوی کے حق کو سمجھنا چاہتے ہیں، میں دو باتیں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام احادیث مبارکہ کو ٹٹول لیں، آپ کو یہ دو ہی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ پہلی بات کہ بچی اپنے لیے یہ لازم کر لیں، اپنے دامن سے یہ بات باندھ لیں کہ مجھے کسی بھی حال میں شوہر کی اطاعت کرنی ہے۔ جو بات وہ جائز بات اگر وہ کہہ دیں، وہ جائز حکم دے دیں، میں کسی بھی حال میں اس کی مخالفت ہرگز نہیں کروں گی۔ یہ سمجھ لے کہ میرے شوہر کے حکم سے بڑھ کر کسی کا حکم نہیں، میرے شوہر کے فیصلے کے بعد کسی کا کوئی فیصلہ نہیں، ماں کا فیصلہ میرے شوہر سے بڑھ کر نہیں، میرے باپ کا فیصلہ میرے شوہر سے بڑھ کر نہیں، میرے بھائی بہن کا فیصلہ میرے شوہر سے بڑھ کر نہیں، میرے سہیلیوں کا یا پھر میرے رشتہ دار کا یا کسی اور کا بھی فیصلہ میرے شوہر کے فیصلے سے، میرے شوہر کے بات سے اور میرے شوہر کے حکم سے بڑھ کر نہیں۔ مجھے اطاعت کرنی ہے تو صرف شوہر کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر یہ بات سمجھ لے اور اس پر وہ عمل کر لے تو تمام فساد یوں ہی ختم ہو جائیں گے، ایسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ ساری فساد کی جڑ یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہیں سمجھتی، اپنے شوہر کی بات کو آخری بات نہیں سمجھتی، اپنے شوہر کی بات پر، اپنے شوہر کے فیصلوں پر دوسرے اپنے ماں باپ کے فیصلوں کو، اپنے ماں باپ کی بات کو ترجیح دیتی ہے، خود اپنی رائے کو ترجیح دیتی ہے۔ اس لیے فسادات شروع ہوتے ہیں۔ آپ حدیثوں کو ٹٹول کر دیکھیے،
ایک ہی بات ملے گی۔ اللہ کے رسول نے 12 تاکید فرمائی کہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنی شوہر کی فرمانبرداری کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، اگر کسی کے لیے یہ روا ہوتا، یہ جائز ہوتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کریں، تو میں ایک بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر طرف سے اپنے آپ کو جھکا دے، اپنے آپ کو مٹا دے اللہ کے سامنے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں سجدے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر دنیا جیسے بندوں کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی بات کو مانے، اس کی فرمانبرداری کرے، اسی طرح ایک بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، اس کے حق کو اس کی بات کو مانے، اس کے فیصلے پر کسی فیصلے کو، کسی بات کو ترجیح نہ دے، حتیٰ کہ خود کی بات کو، جیسے کہ ایک بندہ اپنی بات کو اللہ کی بات پر ترجیح دینا اس کے لیے گوارا نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا میری آزاد خیالی ہے، میں اللہ کے حکم کو کیوں مانوں؟ تو جیسے یہ جائز نہیں، اگر شوہر کا فیصلہ صحیح ہو اور اگر شوہر کی بات حق ہو تو پھر وہ اپنی بیوی کے لیے چاہیے کہ اپنی رائے کو بھی وہ اس کی رائے پر، اپنی بات کو بھی اس کی بات پر، اپنے فیصلے کو اس کے فیصلے پر قربان کرنا سیکھ لے، تو پھر زندگی میں اور ازدواجی زندگی میں خوبصورتی پیدا ہو۔ دوسرا پہلو شوہر کے لیے پوری حدیث کا خلاصہ، پورے قرآن کا خلاصہ، قرآن میں جتنے حقوق میاں بیوی کے بیان کیے گئے، اگر شوہر کے لیے تلاش کیا جائے تو شوہر کے لیے ایک بات ملتی ہے، پوری چیز، پورے احکام کا خلاصہ، جتنے شوہر کو احکام دیے گئے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حسن سلوک کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر بیوی غلطی کر جائے تو وہ ہلکی سی اگر ضرورت سمجھے سختی کے بعد اسے معاف کر دے، پہلے ہی معاف کر دے، اگر مناسب سمجھے تو سختی کا معاملہ فرمائے ہلکی سی، پھر اس کو معاف کر دے۔ اس کے لیے زبان میٹھا بول نکالیں، میٹھا بول بولے، تلخ کلامی کڑوی باتوں سے بچے، اور اس کے لیے وہ کام کرے جو اس کے دل کو لبھاتے ہوں، جو اس کے دل کو آپ سے قریب کرتے ہوں، آپ اس کی غلطی کو نظر انداز کریں، اس کے اچھے کاموں کی تعریف کریں، یہ حسن سلوک میں شامل ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نوجوان شادی کے شوق میں شادی تو کر لیتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے حقوق جاننا نہیں چاہتے۔ ایک محبوبہ سے جتنی وہ محبت کرتا ہے، جتنے وہ لاڑ دکھاتا ہے، اور جتنے وہ عشق کے سمندر میں ڈوب کر، محبت کی لہروں میں ڈوب کر جتنے ایک غیر شادی سے پہلے ایک محبوبہ سے جتنے نخرے ناز و نیاز کرتا ہے، وہ اپنی بیوی سے ہرگز نہیں کرتا، وہ بیوی سے اپنے ہرگز نہیں کرتا، وہ اپنی بیوی کے حقوق کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا ماجرا ہے کہ ہم صرف کام تو کر لیتے ہیں، شادی کر لی، بچے ہو گئے، نہ بیوی کا حقوق جانا، نہ بچوں کا حقوق کو جانا۔ مسئلہ یہاں آ کر خراب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، قرآن نے یہی کہا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھا برتاؤ، اچھا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو، جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو، وہ سب سے بہتر آدمی ہے۔ لیکن آج یہ ہے، آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان اور ہم اپنی بیوی سے گفتگو کرنے کا، اپنی بیوی سے میٹھی بات کرنے کا انداز ہی نہیں جانتے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہی ہم نہیں جانتے۔ تو دو باتیں یاد رکھ لیں، بچی یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ مجھے کسی بھی حال میں اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، اور بچہ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ مجھے ہر حال میں اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس کے ساتھ نرمی کا حکم دیا، غلطی ہو جائے مجھے نظر انداز کرنا ہے، مجھے معاف کرنا ہے، اس کے اچھے کاموں کی تعریف کرنی ہے، اور اس کے سامنے اس کو یا پھر اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہنا نہیں ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم بات اس خطبے میں زوجین کے حقوق کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم اصول بیان کیا، فرمایا میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میں تم میں ایک ایسی محکم چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کو اگر تم تھام لوگے تو اس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اگر ہم اس دنیا کے اندر کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہیں تو ہر مسلمان کو کتاب اللہ پر عمل کرنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے کتاب اللہ کو پیچھے رکھ دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نئی دنیا، ترقی یافتہ دنیا کے پیچھے پڑیں گے اور انگریز کی اطاعت کریں گے، وہ اگر ہمیں جو ہے پھٹے کپڑے پہننے کا فیشن بتلائے ہم پہن لیں گے، ہمیں جانور جیسے بال رکھنے کا حکم دے گا ہم رکھ لیں گے، تو اور اس کے بعد یہ سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہماری کامیابی مقدر بنے گی، تو یہ خام خیالی ہے۔ ایک مسلمان کی کامیابی و کامرانی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں ہے، اللہ کا حکم قرآن کی فرمانبرداری میں، اور نبی کی سنت، نبی کے طریقے، نبی کی اطاعت سنت رسول اللہ میں مضمر اور پوشیدہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن بن جاؤ، سربلندی تمہارے ہاتھ میں، کامیابی تمہارے ہاتھ میں، اور کامرانی تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ اور اس کا سیدھا جو ہے ایک منظر غزوہ احد ہے جس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی صرف اور صرف تھوڑے صحابہ کی ایک اجتہادی غلطی تھی، لیکن ایک خطا تھی، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے اللہ نے یہی فرمایا کہ اگر تم میرے رسول کی نافرمانی کرو گے، ان کے حکم کو توڑو گے، تمہارے مقدر میں صرف شکست آ سکتی ہے، تمہارے مقدر میں صرف اور صرف نامرادی آ سکتی ہے۔ کامیابی اسی وقت ہوگی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی۔ دوسری بات، یہاں پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے، تھامنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کتاب اللہ چھوڑ رہا ہوں، سنت رسول اللہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس پر عمل کر لو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کس اور ناقص آدمی جو نہ الف کا بھالا الف جانتا ہے نہ با جانتا ہے، بس اٹھے گا اور کیوں کہے گا مجھے کتاب اللہ کافی ہے، سنت رسول اللہ کافی ہے، بس میں خود سے دین سیکھ لوں گا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ دیوانہ ہے۔ مجھے بتائیے کیا دنیا کی کوئی کتاب کسی استاد کے بغیر پڑھی جا سکتی ہے؟ کیا کوئی یوں کہے کہ میں ڈاکٹری کے تمام کتاب پڑھ چکا ہوں، مجھے ڈاکٹر کہا جائے، میں لوگوں کا علاج کروں گا، کیا دنیا اسے اجازت دے گی؟ کوئی اس کے پاس علاج کے لیے جائے گا؟ لیکن دین کی بات آتی ہے تو سب عالم بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر مرتبہ تانا دیتے ہیں ایک مولوی کو کہ مولوی تو صرف لوگوں کو بھٹکانے کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو کافر بنانے کا کام کرتے ہیں۔ نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اشاعت، دین کی اشاعت کا کام کرتے ہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے تو یہ صرف ایسے ہی خود سے جا کے سیکھنے کا کام نہیں ہے، یہ علماء کے ذمے ہے کہ وہ لوگوں کو یہ سکھائیں۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید کو ہاتھ میں لے لیا، احادیث کی کتاب بخاری مسلم ہاتھ میں لے لی، اور اپنے آپ کو مجدد، اپنے آپ کو محدث، اپنے آپ کو مفسر کہنا شروع کر دیں۔ یہ کام کو چھوڑنا ہوگا، علماء کی تعظیم کرنی ہوگی، اور یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں دین سیکھنا ہے تو پھر ان سے سیکھنا پڑے گا۔ کتاب اللہ قرآن سیکھنی ہے تو علماء سے سیکھنی ہے، سنت سیکھنی ہے تو علماء سے سیکھنی ہے، حدیث سیکھنی ہے تو علماء سے سیکھنی ہے۔ خود سے جا کر ہاتھ میں کتاب لے لی اور یہ سمجھ لیا کہ میں بس دین کو خود سے سیکھ لوں گا تو وہ سوائے گمراہی کے کچھ نہیں پا سکتا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، اے لوگو، کیا میں نے تم تک دین کو پہنچا دیا ہے؟ کیا کل اللہ کے رسول کل کے دن اللہ کے یہاں تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا؟ تم کیا گواہی دو گے؟ سب نے کہا
کہ ہم یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے حق کو ہمارے پاس پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی کی اور فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہنا، اے اللہ آپ گواہ رہنا، اے اللہ آپ گواہ رہنا۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فارغ ہوئے، یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج دین کو مکمل کر دیا، میری نعمت کو مکمل کر دیا ہے۔ اگر اب دنیا کے میں نے دین کے اندر، اسلام کے اندر قیامت تک آنے والوں کے لیے مسائل کا حل بیان کر دیا ہے، ان کے لیے جو ہے دنیا میں کامیابی کامرانی دلا سکتی ہے، ان کی زندگی گزارنے کے جتنے طریقے ہیں میں نے اس دین کے اندر اللہ کے رسول بیان کر دیے، جو میں نے آپ کو دین عطا کیا ہے۔ اب قیامت تک کے آنے والے اشخاص کو اگر اپنا حل تلاش کرنا ہے تو قرآن و حدیث میں وہ آسانی مل سکتا ہے۔ اس طرح کے مفتیان کرام اور علماء کرام سے رابطہ کریں، اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے اندر دوسرے دن 10 ذی الحجہ کو حج کے ارکان کو ادا کیا، اور وہاں پر بھی اسی طرح کا ملتا جلتا خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال منڈوائے اور منڈا کر جو ہے وہ منہ مبارک، بال مبارک کو صحابہ میں تقسیم فرمایا، اور صحابہ نے عظمت کی نگاہ سے اس کو لیا اور اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ یہ تبرکات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس سے برکت حاصل کرنا جائز بھی ہے اور ایک سعادت کا کام بھی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے برکت حاصل کرتے تھے، اور اپنے پاس ایک بڑی نعمت، جیسے ہمارے نزدیک مال و دولت کی کیسی نعمت، مال و دولت کو کتنی اہمیت دے کر چھپا کر سجا کر رکھا جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو صحابہ دنیا و ما فیہا سے بڑی عظیم چیز سمجھتے تھے، اور اس کو سنبھال کر اپنے پاس رکھتے تھے، اس سے برکتیں حاصل کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری مسلم میں کئی ایسی روایتیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صحابہ نے حضور کے سامنے حضور کے تبرکات کی عظمت جو ہے ظاہر کی، حضور نے ان کو اجازت بھی دی۔ جیسے کہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ آپ نے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سر مبارک کے بال جو ہے مڑا کر صحابہ میں تقسیم فرمائے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک خیمے کے اندر جو ہے حضور، سرخ خیمے کے اندر حضور کو پانی دیا، حضور نے اس کو استعمال کر کے رکھ دیا، تو حضرت بلال جو ہے وہاں سے پانی لے کر اس کو استعمال کر رہے تھے۔ صحابہ دیکھے اور دیکھنے کے بعد وہاں پر پہنچے، اور انہوں نے بھی اس پانی کو استعمال کیا، حتیٰ کہ اگر کسی کو پانی نہیں مل رہا تھا تو وہ اپنے ساتھی کے کچے پن کو لے کر اپنے ہاتھ کو بھگو رہا تھا۔ تو حضور کے استعمال کے وہ پانی کو صحابہ اس قدر عظمت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ اپنے یہاں سے جبہ نکالا، بڑا ریشمی جبہ نکالا، بڑا جو ہے خوبصورت جبہ نکالا، اور نکال کر اپنے بیٹے کو دیا اور کہا کہ یہ جبہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جب کبھی ہم کسی بیمار کو دیکھتے اور اس کے لیے شفا حاصل کرنا چاہتے تو ہم اس کو دھو کر اس کا پانی مریض کو پلاتے تھے، وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات یہ باعث عظمت بھی ہے اور باعث شفا بھی ہے، اور ان سے تبرک حاصل کرنا جائز بھی ہے، اور ایک مومن کے لیے جس کو یہ سعادت نصیب ہو جائے وہ بڑا ہی خوش نصیب آدمی ہوگا، بڑا ہی خوش نصیب شخص ہوگا۔ چنانچہ آپ وہاں سے فارغ ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ روانہ ہوئے، تو راستے میں مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے غدیر خم، وہاں پر آپ نے پڑاؤ کیا۔ وہاں پر ایک صحابی حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شکایت کی، کسی بات پر نااتفاقی ہوئی تو شکایت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول نے خطبہ دیا اور فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں ولی ہوں
اس کے علی مولا ہے۔ جب حضور نے یہ بات بیان کی کہ میرے خاندان والوں سے محبت کرو، کوئی ان سے بغض نہ رکھو، اس بات کی حضور نے اس خطبے میں تاکید بیان کی۔ اس کے بعد حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کا دل صاف ہوا، پھر انہوں نے حضرت علی سے مصالحت کر لی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو شاباشی دی کہ تمہارے حق میں یہ جو ہے یہ بات بیان کی گئی ہے، یہ خوشخبری تمہارے حق میں سنائی گئی۔ اب یہاں پر شیعہ جو اس دنیا کے جو ہے سب سے بدترین کافر ہیں، اس وجہ سے کہ دنیا کا کوئی کافر چند کے علاوہ کوئی اسلام کو اور نبی کے صحابہ کو، نبی کو گالیاں نہیں دیتا، گالیاں نہیں بکتا، سوائے چند کے اکثر و بیشتر۔ لیکن شیعہ کا خود یہ دین ہے، یہ عقیدہ ہے کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو گالیاں دے، ان کی بے حرمتی کرے، تو اس لیے یہ سب سے بڑے کافر ہیں۔ چنانچہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، ثابت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کا خلیفہ بننا جائز نہیں ہے۔ حضرت علی بلا فصل جو ہے وہ خلیفہ ہے اور امام ہے، تو یہ بات ہرگز جائز نہیں ہو سکتی، کیونکہ اتنی بڑی محفل میں حضور نے یہ بات بیان کی، اور جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا وہ صحابہ بھی موجود تھے، کسی نے اس حدیث کو پیش کر کے حضرت علی کی امامت کو ثابت، خود حضرت علی نے اپنی امامت کو ثابت نہیں کیا۔ تو آج کل کے یہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں، جو حضرت صحابہ اکرام سے بغض رکھنے والے ہیں، یہ لوگ جو کہ صحابہ سے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھنے والے ہیں، یہ لوگ اس حدیث کو لے کر حضرت علی کی امامت کو، خلافت کو حضور کے بعد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سمجھاتے ہیں کہ سب سے زیادہ حقدار تو حضور کے خاندان والے ہیں اور خلافت کے، امامت کے، حالانکہ یہ بات مسلم ہے کہ دین اسلام کے اندر جو ہے عظمت اہل بیت کی سب سے زیادہ مسلم ہے، سب اس بات کو مانتے ہیں۔ ان کی عظمت جن کے دل میں نہ ہو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان جو ہے خالص نہیں ہو سکتا جب تک کہ اہل بیت سے انہیں محبت نہ ہو۔ لیکن جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہونے کی وجہ سے امامت کا عطا ہونا، خلافت کا عطا ہونا، یہ شریعت کا نظریہ نہیں ہے، یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو مقام مکرم وہ ہے جو تقوی والے ہیں، تو صحابہ بھی تقوی والے ہیں اور حضور کے خاندان اور گھر والے بھی تقوی والے ہیں، سب کے سب اللہ کے یہاں معزز ہے۔ کسی کو اللہ نے مقام، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امت نے اگر افضل سمجھا اور انہیں پہلے مقام پر رکھا تو یہ جو ہے یہ امت کا فیصلہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے جسے ہمیں ماننا ضروری ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی بیان کرتے چلوں کہ جب یہ حدیث بیان کی جاتی ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، تو یہاں پر یہ بات سنی علماء نے بھی کہنی شروع کر دی، جیسے کہ کئی سارے لوگ کہتے ہیں مولا علی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو دیکھتے ہوئے حضرت علی کو مولا کہا کرو۔ سب سے پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ مولا کہنے میں کوئی حرج نہیں، مولا کہنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ مولا کے معنی خدا کے بھی آتے ہیں، مددگار کے بھی آتے ہیں، مولا کے معنی دوست کے بھی آتے ہیں، محبت کے بھی آتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مولا علی جو فرقہ کہتا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے۔ مولا علی کہنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے نیابت عطا کر دی کہ وہ لوگوں کی امداد کر سکے، وہ لوگوں کی مدد کر سکے۔ وہ مولا علی میں مولا کا معنی مدد کے لیتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے کہا بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مددگار ہے، تو وہ جو معنی اللہ کے لیے ہے وہی معنی یہ مولا علی کہہ کر حضرت علی کے لیے لیتے ہیں کہ علی مددگار ہے، علی مشکل کشا ہے۔ تو جب ہم اس عقیدے کو دیکھتے ہیں تو ہم اگر وہی مولا علی اگر دوست کے معنی میں بھی لے کر کریں،
آقا کے معنی بھی لے کر کریں تو ان کے عقائد کی تائید ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفر کی جو جملہ جو طریقہ کفر کے مشابہ ہو جائے اور اسی طرح کافروں کے طریقوں کے مشابہ ہو جائے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے لباس کے اندر، طور طریقے کے اندر، وہ اسی میں سے ہے۔ تو پھر اگر کوئی کافر عقیدہ رکھے، جو کفریہ عقیدہ رکھے، شرکیہ عقیدہ رکھے، تو کیا وہ طریقہ اختیار کرنا، وہ جملے کہنا جائز ہوگا؟ جب رسول اللہ نے ایک کپڑے پہننے کے طریقے میں اور اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کو کافر کے پسند نہیں کیا، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر کے جملے جو کفریہ ہیں، جو شرکیہ ہیں، اس کے کہنے کو پسند کریں گے؟ اس کی مشابہت کرنے کو پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہم اپنے دل کو صاف کرتے ہوئے کسی اور معنی کو بھی لے کر بیان کریں، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ جو لوگ تائید کرتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو اس لیے حضرت علی کو مولا علی کہا کرو، وہ شیعہ کی تائید کر رہے ہیں، وہ شیعہ کی تائید کر رہے ہیں۔ وہ جب حضرت علی کو مولا کہا گیا تو پھر وہ مولا محمد کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ حدیث کے اندر تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو جب علی کو مولا علی کا کہنا چاہیے تو پھر حضور کو مولا محمد کہنا چاہیے۔ نہ کوئی شیعہ کہتا ہے، نہ کوئی سنی کہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ خاص جملہ اسی لیے ان لوگوں نے بنایا ہے مولا علی کا، کہ وہ مولا علی، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مددگار سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو دنیا میں ایسی خدائی نصیب فرمائی، نعوذ باللہ، کہ وہ لوگوں کی جو ہے دنیا میں مدد کر سکتے ہیں، لوگوں کی مشکلوں کو حل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ جملہ بھی جو ہے پھیلایا ہوا ہے کہ حضرت علی مشکل کشا۔ تو میرے معزز سامعین کرام، یہ سن 10 ہجری کے ہونے والے واقعات ہیں۔ اس کے بعد سن 11 ہجری کا آغاز ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو الوداع کہا۔ لیکن جتنی سیرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، ایک پیغام ہے، اور ہمارے لیے درس ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ حسین زندگی ہے، وہ مبارک زندگی ہے، جس میں ہماری زندگی کے لیے زندگی کے تمام غموں کا حل ہے، ہماری زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے۔ اگر ہم ہماری خوشی کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، نبی کی زندگی میں مل سکتی ہے۔ اگر ہمارے غموں کو دیکھنا چاہتے ہیں، نبی کی زندگی میں ہم ان غموں کو تلاش کر سکتے ہیں، اور نبی نے جیسے صبر کر کے دکھایا، ہم اس صبر کی جھلکی کو اپنی زندگی میں محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کے لیے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رہنما اور نمونہ بنا دے، اور ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے اور عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔